ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سید سلمان گل آپ کے پسندیدہ پروگرام حق نعت اکیڈمی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی شریک ہوئے ہیں۔ پہلے میں ایک کالر لوں گا، اس کے بعد آپ کو ان کا انٹروڈکشن کرواؤں گا۔ السلام علیکم۔ جی بیٹا کون؟ میں کراچی سے بول رہا ہوں۔ میں آپ کا نام کیا ہے؟ سید کامرسو۔ اچھا بیٹا، نعت سنائیے۔ نور والا اللہ ہے، نور کے اللہ ہے، سارے عالم میں یہ کو کیسا نور سارا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب کر یہ جان کاری منا کے جان گے، جب کل منا کے جان گے، نور والا آلہ ہے، نور کے آلہ ہے۔ ماشاءاللہ بیٹا، اس بچے کے پڑھنے سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بہت کچی عمر کا بچہ ہے۔ بہرحال لطیف بھائی، میں اس سے پہلے کہ اس بچے کے تجزیے کی طرف بڑھوں، اپنے مہمان کی جانب بڑھتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کا شعبہ نعت سے تعلق ہے، ان کا ذوق، ان کی محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی بڑے شوق ذوق محبت سے کیا کرتے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان سے ان کا تعلق اس لیے ہے کیونکہ یہ پاکستانی ہیں، ورنہ سرزمین برطانیہ یعنی انگلینڈ سے تشریف لائے ہوئے مہمان سنخواں ہمارے درمیان موجود ہیں، محترم المقام امین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی، کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج کے اس پروگرام میں موجود؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جی، سرکار سے نسبت جس بھی پروگرام کو ہوتی ہے، اور یہ تو عموماً ہمارا شعار رہا ہے کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی لطیف بھائی کہ ہمارے جو ثنا خواں ہیں، سینئر یہاں موجود ہیں، یہ پروگرام کے محافلوں کے محتاج تو نہیں کہ ان پروگرام ہوں محافلیں ہوں تو وہیں نعت پڑھیں، کہ شاعر کہتے ہیں سرکار سے ہم کو نسبت ہے، ہر سانس نبی کی مدحت ہے، وہ محفل ہو یا تنہائی ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ سیالکوٹ سے غلام شہزاد اجمیری بات کر رہا ہوں۔ جی، غلام شہزاد اجمیری، نعت سنائیے۔ جی، سب سے پہلے لطیف بھائی اور دل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے محترم میں اسلام پیش کرتا ہوں۔ جی، سلام پیش کر دیا آپ نے، آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے اس لیے نعت سنائیے۔ جو جگمگا دے، کیا بات، اے نور تارا دائے، ماشاءاللہ، پلکتے لاٹا جو مار دائے، وہ چند پہ تارا حضور دائے، کیا بات، جہان تارا جو جگمگا دے، اے نور تارا حضور دائے، بے شک، اے باغ سچیاں دل لارا دے، کیا بات، کرم دے باغ قوت کے یارو، اے باغ کیا بات، واہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، غلام شہزاد اجمیری، آپ نے غلام شہباز اجمیری کمال کر دیا، دل خوش کر دیا، بہت اعلیٰ پڑھا آپ نے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ محمد احسان برج اٹاری سے۔ جی، محمد احسان کہاں سے؟ شرکپور اور برج اٹاری سے۔ اچھا جی، بہرحال آپ کا علاقے کا نام مشکل ہے، آپ نعت سنائیے۔ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ نور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ بے شک، حضور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے، میں جن وینا
مینوں تے لگدا اے کہ او دیوانہ حضور دا اے. ماشاءاللہ بہترین کوشش اپنے حدود میں رہ کر. قابل غلام شہباز کے بارے میں بھی آپ غلام شہباز تو منجے ہوئے ہیں. پختگی نظر آئی پڑھنے میں. وہ تو ہمیں اس لیے ہمیں خوش کرنے کے لیے وہ پڑھتے ہیں. اچھا ہاں، خصوصاً کمپٹیشن سے باہر ہی رکھ کر آپ انہیں سنتے ہیں. ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. ہاں بالکل بالکل. یہ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں سناتے ہیں تو ہمارا روح میں جو ہے نا تازگی. جی بالکل. ہاں پتہ چلتا ہے کہ کوئی پڑھنے والا بھی موجود ہے. اچھا بھی لگتا ہے تھوڑا سا. تو یہ ہم ان سے کہتے ہیں، یہ ہمیں سناتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، محبت ہے کہ یہ سرکار کے ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور بندے بھی بہت اچھے نائس بندے ہیں. یہاں آ چکے ہیں ہمارے پروگرام میں. اچھا سے ماشاءاللہ 2 مرتبہ یہ شاید یہاں آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ پڑھ بھی نہیں. چکے بہت ہیں. خوشی ہوئی سن کر کے ایسے لوگ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں. لطیف بھائی آپ کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ میرے سے تو اس کا روز کا رابطہ رہتا ہے، میرا شاگرد ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو تو یہاں تو پختگی یقیناً امر ہی ہے، کیونکہ جب اس نے میں ابھی یہ کہہ رہا تھا استاد ایسا چنا ہے. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سلمان کہیں مجھ سے نہ پوچھے کہ کیسا پڑھا تجھے. یقیناً ظاہر ہے کہ پھر میں حضرت کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتا اور ان سے کہتا کہ ظاہر شاگرد اگر تو میں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ مطلب پہلے ان کی طرف پڑھا. بالکل. مجھے لگا بھی کہ مجھے قاری صاحب کی جانب بڑھنا چاہیے، قاری صاحب سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ میں عموماً آپ ہی کی طرف بڑھ رہا ہوں مستقل مزاجی سے. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ میں انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال شاید ڈراپ ہو گئی. خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے، آپ کے پاس وقت بھی کم ہے، اس میں رہ کر آپ نے نعت بھی سنانی ہے. کون صاحب اور کہاں سے؟ سر کوٹا سے. آپ کا نام؟ محمد فاروق. فاروق نعت سنائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں کے تلے غیر کی چوکٹ پہ لگا جن کی ایک کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. ٹھکانا ازل سے مجھے گھر جانے دے. سویبت خان چلیے جاتی ہے ہوائیں بندگاں بولے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. فاروق آپ نے بہت اچھا پڑھا، اور اپنی لمیٹیشن سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان پڑھتے پڑھتے باہر نکل جاتا ہے مگر وہ محسوس نہیں کر پاتا اپنی بات کو
چونکہ ہمارے درمیان جو سینئر ثنا خواہ ہیں وہ اس بات کے اہل ہیں، اہلیت رکھتے ہیں، وہ اس بات کے قطعی محتاج نہیں کہ انہیں نعت مزید پڑھنے کی پڑھ کر آپ پڑھیں اور وہ سننے کے مطلب اہلیت رکھتے ہوں کہ اسے سنیں اور اس کے بعد ہی فیصلہ کریں. ذرا سی سننے پر سمجھ آ جاتی ہے کہ کون انسان کتنا اور خوبصورت اور کتنا جوہر شناسی سے نعت کو پیش کر سکتا ہے. ہمارے درمیان جو مہمان ثنا خواہ موجود ہیں میں ان کی طرف ناظرین بڑھتا ہوں. سرزمین برطانیہ انگلینڈ سے تشریف لائے ہوئے جناب امین سعیدی صاحب، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ پروگرام میں تشریف لائیں. ہمیں بھی یقیناً بے حد خوشی ہے کہ آپ اتنی دور سے سفر طے فرما کے آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. پروگرام میں آپ کی نعت کو شامل کرنا چاہوں گا. امین بھائی 2 اشعار اگر آپ نعت کے پیش فرما دیں، ناظرین منتظر ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. من موہن نبی مکی مدنی، ہم پر بھی کرم فرما جانا. من موہن نبی مکی مدنی، من موہن نبی مکی مدنی، ہم پر بھی کرم فرما جانا. تیری دید کے پیاسے بیٹھے ہیں میرے شاہ، پیاس بجھا جانا. من موہن نبی مکی مدنی، لجپالوں کے لجپال نبی، موری کٹین میں بھی آؤ کبھی. لجپالوں کے لجپال نبی، موری کٹین میں بھی آؤ کبھی. تیری راحت کو میں کروں بنتی، میرے سوئے بھاگ جگا جانا. من موہن نبی مکی مدنی. ماشاءاللہ امین بھائی بہت اچھا لگا. میں ایک کالر کو شامل کرتا ہوں پھر آپ کی جانب بڑھوں گا. السلام علیکم. وعلیکم جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں محمد سکندر بول رہا ہوں گجر خان سے. سکندر بھائی گجر خان سے نعت پیش کیجئے. کیونکہ میرا تعلق آپ سے پہلی دفعہ تو ادیب سلطانی صاحب سے آج گزارا تھا. جی 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 ٹھیک ہے، وہ آپ کو جانتے ہیں. آپ نعت سنائیے، آپ کا وقت کم ہے، کال ڈراپ ہو جائے گی انشاءاللہ. گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے انشاءاللہ، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے. گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے. ساقی کو سرگرم فرمائیں گے، ساقی کو سرگرم فرمائیں گے. ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے، ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے. گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے. اس طرح مجھ کو بلائیں گے. ماشاءاللہ اچھی نعت پیش کی آپ نے. امیدیں لاکھ ٹوٹیں تم کرم پر ہی نظر رکھنا، یہ ان کا کام ہے اپنے غلاموں کی خبر رکھنا.
ہمیں کوشش جاری رکھنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت جو ہے وہ ایک بڑے مکرم بڑے اکرام کی بات ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے, اسی کے نصیب میں یہ حصہ آتا ہے, ورنہ بیشتر لوگ اس سے محروم ہیں. میں لطیف بھائی کی جانب بڑھوں گا. نعت سے قبل لطیف بھائی ہمارے مہمان ثنا خان کی نعت سے قبل جو ہمارے پاس کالرز تھے انہوں نے نعت پڑھی تھی, ان کے بارے میں کچھ کمنٹس اگر آپ کے مل جاتے تو نوازش ہوتی. فاروق بھائی نے کوئٹہ سے, ہاں جس طرح سے آپ نے کہا, اور آپ یقین مانیں کہ آج جو ہے وہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم دونوں کا تار مل رہا ہے. یہ لفظ میں کہنے والا تھا جو آپ نے کہا کہ دیکھیے کہ جب جو پڑھنے والا جو ہوتا ہے نا, جب وہ کرتا ہے نا جی تبھی پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کیا. یقیناً مجھے آپ کے ایکسپریشن اس بات کو کسی ڈاؤٹ میں نہیں رہنے دیتے کہ جب انسان شروع کرتا ہے, میں عادل بھائی کی طرف بھی میری نظریں ہوتی ہیں, آپ کی طرف بھی جاتی ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے پلیٹ فارم کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے ویورز کو اتنا وقت دیا جاتا ہے کہ مستقل 40-45 سیکنڈ تک اس کی نعت آن ایئر رہتی ہے. یہ بڑے میں کہتا ہوں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اس پلیٹ فارم کو, ان لوگوں کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. پورے پاکستان سے لوگ اس پلیٹ فارم پہ کال کر رہے ہوتے ہیں اور چند ایک کی کال اس میں شریک ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا فاروق بھائی کے لیے کہ نہیں پڑھنے والے ہیں, اور دوسری بات کہنے کا یہ ہے کہ آواز ان کی بہت اچھی ہے, آواز نو ڈاؤٹ. جی آواز میں نے بھی دیکھا آواز کا استعمال نہیں آ رہا, آواز کا استعمال اپنی لمیٹیشن سے باہر ہو رہے تھے جو میں نے پہلے کمنٹ دیا. تو بقول آپ کے اور عادل سلطانی کے, اور ہم تو اس پروگرام کے ذریعے عموماً کہتے ہی رہتے ہیں کہ استاد ضرور ہونا چاہیے. یقیناً. تو اگر یہ آپ کوئی استاد اپنا بنا لیں جو اچھا پڑھنے والے ہوں, سمجھنے والے ہوں, تو ان کی جو آواز ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پھر استعمال بھی صحیح ہونا شروع ہو رہے گا. جی ابھی جو نعت پیش کی گئی قاری صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا, اس کے بارے میں آپ کے تاثرات. اصل میں یہ ہمارے گجر خان سے ہیں اور یہ عموماً کرتے ہیں. جی انہوں نے پہلے کہہ دیا آغاز میں کہ آپ سے میرا تعارف نہیں ہے. جی تو مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے بہت اچھا نہیں پڑھتے تھے. اچھا. لیکن اب الحمدللہ یہ ان کو ہم بتاتے ہیں کہ یہاں روکنا چاہیے, اس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے, ورنہ یہی نعت انہوں نے پہلے بھی پڑھی تھی. آپ استادوں کے ملنے کی تفریق تو ہوگی نا. بہت انہوں نے غلطیاں کی تھی جو ہم نے ان کو بتائیں, اس کی اصلاح کی. تو الحمدللہ یہ تو انہوں نے اب کرنے لگے کہ یہ فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہے. بہت زیادہ کہ پہلے یہ کہتے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے, پہلے یہ کرتے تھے کہ اب انہوں نے ہم نے ان سے کہا کہ نہیں آپ یہ نہیں کریں گے, آپ صرف یہ کہیں گے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے. مطلب انہوں نے اپنی جو کچھ انسان یقیناً کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کی کوششیں وہ جو ہے نا صحیح کار نہیں کرتی. اصل میں ان کو جنون کی حد تک ایک تو شوق ہے, بڑی بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں. مجھے بھی اکثر بیشتر کبھی یہ فون کرتے ہیں کہ اصلاح لیتے ہیں کہ ہم یہ میں نے پڑھا ہے, یہ کیسا ہے, صحیح ہے. میں ان کو ٹیلی فون پہ گھر پہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو یوں کرنا چاہیے, اس طرح سے کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہو گیا. اس سے پہلے جنہوں نے پڑھا تھا فاروق صاحب نے, جی جو فاروق صاحب کوئٹہ سے, جی میں نے اس پلیٹ فارم سے کئی مرتبہ کہا ہے, کئی مرتبہ کہ آپ درود شریف دل میں پڑھا کریں. جی انہوں نے ٹائم بہت لیا. جی وقت کم ہوتا ہے. اور انہوں نے اچھا بھی نہیں پڑھا اور ٹائم بھی لیا. جی تو اگر یہ درود شریف کا ٹائم دل میں پڑھ لیتے ہیں تو ان کو زیادہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پھر دوسری بات انہوں نے ربائی پڑھی, جبکہ اس میں ربائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کانسیپٹ نہیں, ٹھیک. مقصد ربائی میں بھی پھر شعر کو استعمال کیا. تو یہ ہے کہ آپ اپنی آواز ہمیں بتائیں کیسی اچھی ہے, آپ ہمیں اپنا انداز بتائیں کیا ہے, آپ ہمیں ادائیگی کا بتائیں کہ ہماری یہ ادائیگی ہے. ہمیں ربائی تھوڑی, یہ کوئی محفل تھوڑی ہے. محفل میں تو یہ چل سکتی ہے ربائی, لیکن آپ جب ہمیں مقابلے میں پڑھ رہے ہیں یا ہمیں اس ٹی وی پر بتا رہے ہیں, سنانا چاہ رہے ہیں, تو آپ ڈائریکٹ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دل میں پڑھ کے, کیونکہ درود شریف کی تو بہت برکت ہیں, کروڑوں برکتیں ہیں. تو کہیں ایسا نہیں سمجھے کہ درود شریف کو منع کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. میں ٹائم کی بچت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دل میں پڑھیں, دل میں پڑھ کے آپ ڈائریکٹ نعت شروع کریں تاکہ آپ کو اچھا انداز میں پڑھنے کا یہ موقع مل جائے اور زیادہ سے زیادہ ملے. ربائی کا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. ناظرین ہمارے اہلیان, ہمارے ججز کے کہنے کا مقصد یقیناً آپ سمجھ گئے ہیں. آپ کے پاس پروگرام میں جب کال کا لگ جانا یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. اور میں ایک بریک کی جانب بڑھ رہا ہوں, اس کے بعد پھر لوٹتا ہوں اس امید اس یقین پر کہ آپ حق ٹی وی اور حق نعت اکیڈمی کے ساتھ رہیں گے.